صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر تالاب وغیرہ سے پانی پینا ہو تو وہاں سے پئیں جہاں سے گھوڑا پیتا ہو، کیونکہ گھوڑا کبھی گندا پانی نہیں پیتا۔ سونے کے لیے بستر وہاں بچھائیں جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ پسند کرتی ہے۔ درخت وہاں لگائیں جہاں گلہری گھر بناتی ہے، کیونکہ گلہری زرخیز زمین میں گھر بناتی ہے۔ پانی تلاش کرنے کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے چھپتے ہیں، کیونکہ جہاں پرندے ہوتے ہیں وہاں پانی چھپا ہوتا ہے۔ سونے اور اٹھنے کا بہتر وقت تلاش کرنا چاہتے ہو تو پرندوں کے ساتھ سونے اور جاگنے کی کوشش کریں۔ تازہ سبزیاں کثرت سے کھائیں، جسم مضبوط اور دل جنگل کے جانوروں کی طرح صحت مند ہوگا۔ آسمان کی جانب جتنا ہو سکے دیکھا کریں، خیالات روشن اور واضح ہوں گے۔ عقل اور وقار میں اضافہ چاہتے ہو تو ہمیشہ خاموش اور پرسکون رہیں، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ زندگی بھر امن و سکون سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو دن میں قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھیں کا کھلنا جانا نیند پوری ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجور ملا کر پی لیا کرے اور کھجور کھائے، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر و فخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو الائچی چبا لیا کریں، جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیا کریں، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پانی جلد کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے اور دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ ذہنی تناؤ اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچی رہیں۔ اپنی خوراک کو ہمیشہ حلال رکھیں تاکہ تمہاری ہر دعا قبول ہو۔ نہار منہ دوا اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں صحت دیتا ہے اور معدے کو صحت مند رکھتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیب اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عجوہ کھجور کھانے سے جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ ادرک کا رس استعمال کرنے سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے اور موٹاپا کم ہونے میں مدد ملتا ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے، یہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ پھولوں کی سرابی کرتے وقت پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ کھا لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار دیتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے دل اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: 1. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا،
دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کریں، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی، جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تو وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باوجود کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی شکر خصوصیت ہوتی ہے جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہے۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسے کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے اور اس میں موجود خصوصیات کولیسٹرول کی صحت کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کو خطرے کو کم کرتی ہے۔ اسی طرح کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ شہد میں موجود ایسے اجزائی خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مدد ثابت کرتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے معدے کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی اور کھانے میں لذت آتی ہے۔ اگر زمین سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کیا تم ابھی تک اسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کیا تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کریں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے 2 چیزوں میں رکھا ہے، قرآن اور نماز۔ نیم گرم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے؟ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہترین نشوونما ہوتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل 1 چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ پٹھوں کو زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹ میں لازم بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال گرتے ہیں اور کمزور پن کا شکار ہوتے ہیں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اسی لیے ایسی غذا کھائیں جس میں میٹھا کم سے کم ہو۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور آخر کار ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا ہمارے لیے کس قدر بہتر تھا۔ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی نیت سے کمائیں، کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ شوگر کے مریض کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے، اسے ضرور کھائیں۔ جس گھر میں والدین کو دکھ ملتے ہوں ایسے گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے فوری بعد دودھ نہ پئیں۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔
چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹا یا لیموں کا رس لگائیں۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں چند عدد کھجور ڈال کر پی لیں۔ معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔